جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اور جو اہل بیت کو برا کہتا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی بات امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ کسی صحابی کا ذکر جو ہے وہ سوائے ہم خیر اور بھلائی کے نہیں کریں گے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ صحابہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے تو اس کے دین اسلام کے بارے میں متہم سمجھو اس کو، یعنی یہ سمجھو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کہ اگر مسلمان ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کبھی بھی برا نہ کہتا۔ تو یہ دو حوالہ جات، اور یہ الصارم المسلول میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ علم العقائد میں دیکھیں گے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ اگر علم حدیث میں اور اصول حدیث کے ترازو میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تولیں گے تو اصول حدیث کے جو امام سمجھے جاتے ہیں ابن صلاح رحمہ اللہ، انہوں نے کیا تحریر فرمایا ہے، وہ اپنی کتاب علوم الحدیث میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عدالت ہے وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کیا ہیں، وہ عادل ہیں۔ نمبر 4، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں یہ بات ارشاد فرمائی، الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ عادل ہیں۔ ان میں سے وہ صحابہ جو فتن میں مبتلا ہوئے، جو آپس کی جنگیں ہیں، وہ ان کا بھی ذکر میں انشاءاللہ کروں گا، جنگ جمل، صفین، نہروان وغیرہ، یہ ساری جنگوں کا ذکر میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں کروں گا، اور اس میں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ آپ حضرات کی نظر کروں گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ ان کی عدالت کتاب اللہ سے ثابت ہے اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور نمبر 4، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پہ کتاب لکھی مسایرہ، اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اعتقاد اہل سنت والجماع، کہ اعتقاد اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ یہ عادل ہیں، کہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تزکیہ ہو چکا تھا، یہ سارے کے سارے صحابہ یہ عادل ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں من اصول اہل سنت والجماعت، کہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ بات ہے کیا سلامت قلوبہم والسنتہم، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہم محفوظ رکھیں اور اپنے دلوں کو محفوظ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے بارے میں ہماری زبانوں پر نازیبا کلمات آ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کوئی برے خیالات آ جائیں یا برا عقیدہ آ جائے۔ اسی طرح ایک لمبی لائن ہے، ایک حوالہ یاد آ رہا ہے عقیدہ سفارینی میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے اساتذہ میں سے ہیں امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں تنقیص کر رہا ہے تو تم جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو کفر سے اور نفاق سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تنقید سے پاک کرنا پڑے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں، یقین لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اصل دشمن صحابہ جو تھے وہ یہودی تھے اور کفار مکہ تھے اور مشرکین مکہ تھے اور اہل کتاب نصارہ تھے،
اور پھر اس کے بعد یہی دشمنی جو ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ میں منتقل ہوئی اور پھر یہی دشمنی ان کے ایجنٹوں کے ایجنٹ میں منتقل ہوئی اور پھر یہی دشمنی جو ہے وہ نیم ایجنٹوں میں منتقل ہوئی. جس طرح یہ آپ یہ کہہ لیں انجینئر محمد علی مرزا ہے، نیم رافضی جو ہے یہ، اور اسی طرح کے اس درجے کے سارے لوگ جو ہے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے اور وہ بغض ان کی زبانوں سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یاد رکھیں ایسے لوگ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہے. اور میں عوام سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، امہات المؤمنین یا اہل بیت اطہار کے خلاف اپنی زبانوں کو چلاتا ہے، اس کے بیانات کو نہ سنا کریں اور اس کی ویڈیوز کا نہ دیکھا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مرض آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے، اہل بیت کی محبت سے بھر دے، اور ہماری زبانوں پر حضرات صحابہ کرام کے، اہل بیت کے ترانے ہو اور ان کی ہم جو ہے وہ مدح ثنا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا